حضرت دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک کا جو ایام ہے 18, 19, 20 3 دن آپ کا عرس مبارک ہوتا ہے۔ تو اس مناسبت سے میں نے سوچا کہ اتنے بڑے بزرگ آج اگر ان پر بات نہ کی جائے، ان کی تعلیمات پر بات نہ کی جائے، یہ ناانصافی ہے۔ حضور دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضور دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ ہے کہ حضرت سید ابو الحسن علی بن عثمان حجویری المعروف دادا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے دین اسلام کی عظیم و شان خدمات اور اسلامی تعلیمات کی نشر و اشاعت کے حوالے سے عالمگیر حضور دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو شہرت ملی اور مقبولیت ملی۔ حضور دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ تقریباً 950 سال سے زیادہ عرصہ طویل گزرنے کے باوجود آپ کا اسم گرامی آج بھی قلوب و اذہان میں الحمدللہ مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ حضور دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے رشد و ہدایت کا جو چراغ روشن کیا تو یہ سرزمین افغانستان کے شہر غزنی میں، غزنی ایک شہر ہے، وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ یہ چراغ روشن ہوا اور اس چراغ نے اپنی روشنی سے کفر و شرک کے جو اندھیرے تھے ان کو ختم کر دیا۔ حضور دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو سلسلہ نسب ہے وہ حضرت امام حسن سے جا ملتا ہے، اس لیے آپ حسنی سعادات ہیں، جلیل القدر اور نامور شخصیت کے آپ مالک ہیں۔ حضور دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ مشہور روایت کے مطابق آپ سن 400 ہجری میں پیدا ہوئے اور آپ کی جو ابتدائی تعلیم ہے اور تربیت ہے، علم و فن کے جو مرکز ہے وہ ہے شہر غزنی، افغانستان کا جو شہر تھا غزنی، وہیں پر حضور دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ابتدائی تعلیم ہوئی اور وہیں پر آپ کی ابتدائی تربیت ہوئی۔ تو ذوق طلب علم کا کیونکہ آپ ذوق رکھتے تھے اور ہمت والے جوان تھے اور بلند ہمتی، آپ کو پتہ ہے اولیاء اور صوفیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے گھٹی میں عطا فرمائی ہوتی ہے، تو آپ نے بلند ہمتی کے پیش نظر آپ نے غزنی کے جو ماہرین تھے، تمام فنون پر جو دسترس رکھتے تھے، آپ نے ان سے علم حاصل کیا اور پھر آپ نے اس کے بعد دور دراز علاقوں کا سفر کیا۔ حضور دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی جو زندگی کے حالات ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اکثر و بیشتر عرصہ علم حاصل کرنے میں گزار دیا، علم حاصل کرتے رہے، کبھی وہاں سفر کر رہے ہیں، کبھی وہاں کر رہے ہیں، اور یہاں تک کہ علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ریاضت، مجاہدہ، چلہ، مراقبے، یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے، یعنی ایک ظاہری علم ہوتا ہے، ایک باطنی علم ہوتا ہے، یعنی کہ شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت، آپ تمام چیزوں کو حضور دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ساتھ لے کر چلے۔ یہ دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ملتا ہے۔ حضور دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور کے مشہور بزرگ حضرت شیخ ابو الفضل محمد بن الحسن کہ رحمۃ اللہ علیہ سے آپ نے بیعت کی، خرقۂ خلافت آپ نے حاصل کیا، اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے علم و فقر کے طلب میں عراق کی طرف آپ نے سفر کیا، شام کی طرف سفر کیا، لبنان کی طرف سفر کیا، خراسان کی طرف حضور دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اس کے علاوہ کئی شہروں میں حضور دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس غرض سے سفر کیا کہ علم حاصل کیا بڑے بڑے اولیاء سے اور صوفیاء سے۔ حضور دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، حضور دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے علم و فن کے ساتھ ساتھ آپ نے ریاضت اور مجاہدے میں خوب دلچسپی لی اور مختلف بزرگان دین سے آپ نے یعنی کہ کسب فیض حاصل کیا۔ جن بزرگوں کی خدمت میں آپ حاضر ہوئے، ایک تو آپ کے پیر و مرشد ہیں، پیر و مرشد کے علاوہ حضرت سلطان ابو سعید ابو الخیر اور شیخ احمد حماد، اور اس کے علاوہ دیگر اور کئی بزرگوں کا نام آتا ہے جن سے حضور دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فیض حاصل کیا۔ حضور دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک ہے حضور دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فیض حاصل کیا، پھر حضور دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جن لوگوں نے اور بزرگان دین کثیر تعداد میں
فیض حاصل کیا، علماء اور مشائخ نے فیض حاصل کیا، اور لاکھوں کی تعداد میں حضور دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے عوام الناس نے اسلام کی جو پاکیزہ تعلیمات تھی وہ حاصل کی، اس کا درس حاصل کیا۔ حضور دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ آپ کی جو مشہور کتاب ہے کشف المحجوب، جو یہ میرے سامنے رکھی ہوئی ہے کشف المحجوب، یہ ایک ایسی کتاب ہے، اگر اس کتاب کے بارے میں آپ کے سامنے بات رکھنا چاہوں کہ اولیاء اور صوفیاء مشائخ کا کشف المحجوب جو دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کے بارے میں کیا نقطہ نظر ہے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں، یقیناً آپ حیران ہوں گے کہ اس کتاب کا کتنا بڑا مقام ہے اور اس کتاب کو کتنی بڑی شہرت ملی اور اہمیت ملی۔ اس کتاب کے کئی زبانوں میں ترجمے ہو چکے ہیں، اور آپ کے بعد جو آنے والے مختلف سلاسل کے بزرگ تھے اکثر نے اپنی کتابوں میں کشف المحجوب کا حوالہ دیا ہے۔ حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ جن نے کتاب لکھی تذکرۃ الاولیاء، اکثر مقامات پر حضور دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کشف المحجوب کا حوالہ دیا۔ سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کشف المحجوب کے متعلق فرمایا کہ کشف المحجوب جو ہے یہ مرشد کامل کا مقام رکھتی ہے، مرشد کامل کا مقام رکھتی ہے، یعنی کہ جس کا مرشد نہیں ہے، جس نے کسی کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی، اگر وہ کشف المحجوب کو پڑھتا ہے، کشف المحجوب کو اپنے پاس رکھتا ہے، کشف المحجوب سے فائدہ اٹھاتا ہے، تو کشف المحجوب جو ہے حضرت خواجہ سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں یہ مرشد کی حیثیت رکھتی ہے کشف المحجوب۔ اسی طرح محترم حضرات فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو شیخ نہ ملے، مرشد نہ ملے، تو وہ کشف المحجوب کو اپنا شیخ بنا لے۔ بے شمار بزرگان دین نے کشف المحجوب کے حوالے سے لکھا۔ حضور دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو تعلیمات ہیں کشف المحجوب میں جو آپ کچھ لکھا ہے آپ نے، اگر میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہوں، کشف المحجوب میں سب سے پہلے حضور دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے علم کی فضیلت کیا ہے، علم کی فضیلت پر آپ نے زور دیا، یعنی کہ قرآن سنت حدیث کیا ہے، اس پر پہلے باب نے کشف المحجوب نے آپ نے اجاگر کیا، اور یہ ایک بہترین تصوف کی کتاب ہے۔ حضور دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر اس کے کئی چیپٹر قائم کیے، اس کے کئی باب قائم کیے، کئی فصلیں ہیں جس میں مختلف عنوانات ہیں، لیکن چند چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ علم کی فضیلت پر آپ نے بہت زور دیا، کیونکہ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں شریعت اور چیز ہے، طریقت اور چیز ہے، وہ جہل لوگ ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں کہ شریعت اور طریقت لازم ملزوم ہے، طریقت کے بغیر، شریعت کے بغیر آپ طریقت پہ نہیں چل سکتے جب تک شریعت کا علم حاصل نہ کریں۔ تو دادا صاحب رحمۃ اللہ نے اس بات پہ زور دیا۔ اسی طرح حضور دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے صوفی کیا ہوتا ہے، صوفی کی کتنی اقسام ہوتی ہیں۔ ہمارے ہاں تو آج یہ ہوتا ہے کہ لوگ جس نے داڑھی رکھ لی، جس کو پہلا کلمہ بھی نہ آتا، لوگ کہتے ہیں صوفی صاحب۔ اگر آپ دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کشف المحجوب پڑھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام صوفی تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام صوفی تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صوفی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پھر آقا علیہ السلام کے چبوترے میں جو بیٹھتے تھے اصحاب صفا وہ صوفی تھے، حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضور غوث پاک یہ صوفی تھے۔ افسوس آج اگر ویگن کا ہائیس کا کوئی کنیکٹر ہے، وہ بیٹھا ہوا جو ٹکٹ لیتا ہے بس کا، اس نے داڑھی رکھی ہے، لوگ کہتے ہیں صوفی صاحب کتنا کرایہ دینا ہے۔ ہمارے ہاں اس چیز کی، ایک چیز کی جب اہمیت کو کم کرنا ہو پھر لوگ اس طرح پیچھے پڑ جاتے ہیں، جس طرح آج کل آپ دیکھتے ہیں اب ولی جو ہے، ولی کا معنی دوست ہے، ولی کا معنی مددگار ہے، ولی کے کئی معنی ہیں، یعنی کہ جو ہمارے ہاں معاشرے میں ولی کا معنی ہے وہ یہ ہے کہ ولی اللہ کا دوست ہے۔ حضور دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ولی ہیں، بڑی امام ولی ہیں،
شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ ولی ہیں، لیکن ہمارے ہاں کیا ہے کہ اب لوگ کیا کرتے ہیں، سازش کے تحت لوگوں کو کہتے ہیں اللہ کے ولی میری بات تو سنو، یعنی ہر ایرے غیرے نتھو خیرے کو آپ ولی کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں استاد کس کو کہتے تھے؟ ٹیچر کو کہتے ہیں، لیکن اب کیا ہے، جو بندہ ورکشاپ میں کام کرتا ہے اس کو کہتے ہیں استاد، جو بندہ درزی ہے اس کو استاد، جو ڈرائیور ہے اس کو استاد۔ اصل جو ٹیچر ہے، جو قرآن حدیث فقہ دینی دنیاوی تمام علوم آپ کو پڑھاتا ہے، اس کو استاد کہتے ہیں۔ استاد کا بہت بڑا مقام ہے، لیکن کیا ہے، استاد کے لفظ کو اتنا عام کر دو کہ استاد کے لفظ کی اہمیت ہی نہ رہے۔ اب میری بات سمجھ گئے؟ اسی طرح لفظ مولوی جو ہے، بڑے بڑے اب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، جو بے شمار علوم و فنون پر دسترس رکھتے تھے، ان پر انشاءاللہ میں جمعہ پڑھاؤں گا آگے، 25 صفر کو ان کا وصال ہے۔ ان کو لوگ مولوی احمد رضا کہتے تھے، لیکن مولوی کے لفظ کی اتنی بڑی اہمیت تھی۔ مولانا، ہمارے امام اہل سنت غزالی زمان رحمۃ اللہ علیہ طالب علموں کو علماء کو کہتے ہیں مولانا تقیہ کلام تھا، ادب کا لفظ تھا۔ اب مولانا کا لفظ، مولوی کا لفظ ایک مذاق بن گیا۔ اسی طرح مرشد کا لفظ ایک رہبر کے لیے بولا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھتے ہیں آج کل معاشرے میں سوشل میڈیا پہ مرشد یعنی ہر بندے کو کہتے ہیں، اپنے دوستوں کو کہتے ہیں مرشد۔ تو محترم حضرات، یہ ایک بڑی سازش ہے کہ جب ایک چیز کو اس قدر عام کر دو کہ عوام میں، معاشرے میں جو اس چیز کا مقام ہے، اس چیز کے مقام سے اس چیز کو گرا دو تاکہ اس چیز کی اہمیت ہی نہ رہے، یہ بدقسمتی ہے۔ تو دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المعجوب میں علم پر زور دیا، علم بیان کیا، اور صوفی کی کتنی اقسام ہیں اس پر زور دیا، اور تمام صوفی کے جو معنی ہیں وہ بیان کیے۔ اور آپ نے قرآن حدیث کی روشنی میں حقوق اللہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ تمام چیزیں احسن انداز میں بیان کی۔ دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو توحید پر دلائل دیے، اللہ کی وحدانیت پر دلائل دیے، توحید کی کتنی اقسام ہیں، تو یہ دادا صاحب رحمۃ اللہ نے یہ تمام چیزیں بیان کی۔ اور دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں جو صحیح معنی تمام چیزیں، صوفیزم کس کو کہتے ہیں، یہ دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا۔ محترم حضرات، اگر آپ دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات پڑھیں تو آپ نے اپنے ملفوظات میں، دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ملفوظات میں یہ چیزیں آپ کو ملیں گی کہ جن میں شریعت اور طریقت کے بہت سارے مسائل پائے جاتے ہیں۔ دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے ظاہری اور باطنی دونوں علم کا حصول ضروری ہے، ظاہری علم بھی اور باطنی علم بھی، یہ دونوں ضروری ہیں۔ علم سے بے نیاز ہو کر دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ تصوف کی راہ پر چلنا چاہتا ہے یہ مشکل ہے، علم پہلے حاصل کرو۔ آج اگر کوئی ٹھگ اور ڈبہ شخص ہے جو اپنے آپ کو پیر کہتا ہے، 2 نمبر، اس کو پیر نہ کہو، ٹھگ کہو، جو جاہل ہے، جس کو نماز کے فرائض کا پتہ نہیں ہے، بدقسمتی، لوگ کہتے ہیں پیر۔ دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے علم حاصل نہیں کیا، یاد رکھو کہ وہ تصوف کی راہ پر نہیں چل سکتا۔ علم حاصل کرنا، پہلے عالم دین بنے، ظاہری اور باطنی علم حاصل کرے، تب وہ تصوف کی راہ پہ چلے گا، ورنہ وہ پیر ہے ہی نہیں، وہ ٹھگ ہے، 2 نمبر ہے، فراڈی ہے۔ پیر نہ کہو، یہ ظلم ہے۔ ہر ایرے غیر نتھو غیرے کو پیر کہنا یہ بھی ظلم ہے، جو ہمارے معاشرے میں رائج ہوتا جا رہا ہے کہ جو بندہ غسل بھی نہیں کرتا، جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، لوگ کہتے ہیں پیر صاحب۔ خدا را اس چیز کا خیال رکھیں کہ پیری کوئی اس طرح نہیں ہے مذاق میں۔ ایک بندہ ہے جس کی آپ کے سامنے ہسٹری کھلی کتاب ہے، کل وہ کیا تھا، آج وہ کیسے پیر بن گیا، کوئی بھی ہو۔ ہمارے معاشرے میں آج لوگ ایسے بن رہے ہیں، رات کو سوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، پیر بن جاتے ہیں لوگ، بس لوگ ان کو پیر کہتے ہیں۔ اتنے بے وقوف عوام میں نے کہیں اور نہیں دیکھے جو ہمارے معاشرے میں پائی جاتی، الا ماشاءاللہ سمجھدار لوگ بھی ہیں، لیکن سمجھدار تھوڑے کیا کریں گے جب اکثریت دوسرے لوگوں کی ہے۔ تو محترم حضرات، دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ سالک وہ ہے، سالک کہ جو تنگی اور خوشحالی میں
ہر صورت میں احکام الہی پر عمل کرے، جیب بھری ہو یا خالی ہو، پیٹ بھرا ہو یا خالی ہو، گھر میں کچھ ہو یا نہ ہو، تنگی ہو پریشانی ہو، ہر حال میں اللہ کے احکام پر عمل کرے، اس کو کہتے ہیں سالک۔ سمجھ گئے؟ یہ دادا صاحب فرماتے ہیں۔ دادا صاحب فرماتے ہیں کہ فقر اور تصوف کے حصول کے لیے دادا صاحب نے کونے کونے میں دنیا کے گئے، اس لیے کہ آپ نے فقر حاصل کیا۔ دادا صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت حضور دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 10 چیزیں جو ہیں 10 چیزوں کو کھا جاتی ہیں۔ وہ کون سی ہیں؟ فرماتے ہیں کہ توبہ جو ہے گناہوں کو کھا جاتی ہے، جو بندہ توبہ کرتا ہے توبہ کے ذریعے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ جھوٹ جو ہے یہ رزق کو کھا جاتا ہے، جو بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کے بعد رزق نہیں ہوتا۔ دادا صاحب فرماتے ہیں غم جو ہے یہ عمر کو کھا جاتے ہیں، غیبت نیک اعمال کو کھا جاتی ہے، صدقہ بلاؤں کو کھا جاتا ہے، غصہ عقل کو کھا جاتا ہے، اور پشیمانی جو ہے یہ سخاوت کو کھا جاتی ہے، تکبر جو ہے یہ علم کو کھا جاتا ہے، نیکی برائی کو کھا جاتی ہے، اور عدل جو ہے یہ ظلم کو کھا جاتا ہے۔ دادا صاحب رحمۃ اللہ نے 10 چیزیں بیان کی ہیں۔ تو دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا مقام ہے، آپ کی بہت بڑی عظمت ہے۔ آپ کی عظمت اور شان اس سے بڑھ کر اور کیا ہو کہ حضور خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اجمیر سے چلتے ہیں، دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آتے ہیں، اور آپ نے دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حضور خواجہ غریب نواز کی چلا گاہ موجود ہے کہ آپ نے چلا کاٹا۔ اسے کیا پتا چلا کہ صوفی اور پیر بننا آسان نہیں ہے۔ خواجہ غریب نواز اجمیر سے چلے ہیں، دادا صاحب کی بارگاہ میں چلا کاٹا ہے۔ چلا کاٹنے کا مقصد یہ نہیں صرف لنگر کھایا، لنگر تو ضرور دادا صاحب کا کھایا ہے، لیکن آپ نے عبادت کی ہے، اور خواجہ غریب نواز کی چلاگاہ آج بھی موجود ہے۔ اور اس موقع پر خواجہ غریب نواز نے کیا فرمایا؟ گنج بخش کے فیض عالم مظہر نور خدا۔ اور یہ شعر کی وجہ سے جو اب آپ نے شعر اپنی زبان مبارک سے ادا کیا، پوری دنیا میں حضور دادا صاحب رحمۃ اللہ گنج بخش مشہور ہو گئے۔ آپ کا نام علی حجویری ہے، علی حجویری ہے، لیکن حضور دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اولیاء اور صوفیاء کے عرس مبارک کے تقاریب میں ضرور جایا کریں، لیکن لنگر ضرور کھائیں، لیکن اولیاء اور صوفیاء کی تعلیمات کو پڑھیں۔ دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ جانے والوں، یہ دادا صاحب کی کتاب کشف المحجوب جس میں آپ کو تمام علوم ملیں گے، خدا را اس کو خریدو، اس کو پڑھو، یہاں علم ملے گا، صوفیزم ملے گا، طریقت کیا ہے، معرفت کیا ہے، حقیقت کیا ہے، آپ کو ملے گا کہ اللہ کی توحید کیا ہے، اللہ کی وحدانیت کیا ہے، تمام کی تمام چیزیں یہ اس کتاب میں ملیں گی۔ قرآن حدیث کا یہ منبع ہے یہ کتاب کشف المحجوب دادا صاحب کی۔ یہ کتاب بتا رہی ہے کہ جو بندہ پیر بنے گا اس کے پاس علم اگر نہیں وہ پیر ہے ہی نہیں۔ اگر بغیر علم کو کوئی پیر بنتا تو دادا صاحب کتاب نہ لکھتے۔ دادا صاحب سے بڑا پیر کون ہے؟ دادا گنج بخش سے بڑا پیر کوئی ہے؟ اس لیے آنکھیں کھولو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے چوروں کی رکھوالی ہے، ہر جگہ ٹھگ فراڈیا 2 نمبر، یہ عامل بابے 2 نمبر آپ سے پیسہ لوٹ رہے ہیں، آپ کو قرآن حدیث سے دور کر رہے ہیں، کنگن آپ کو پہنا رہے ہیں، آپ کو زنجیریں پہنا رہے ہیں، کئی درجن انگوٹھیاں پہنا رہے ہیں، پاؤں میں دھاگے پہنا رہے ہیں، لیکن نہیں دے رہے تو آپ کو علم نہیں دے رہے۔ اگر آپ کو نہیں پڑھوا رہے تو کشف المحجوب نہیں پڑھوا رہے۔ خدا را میں آپ کو کشف المحجوب پڑھنے کی دعوت دیتا ہوں، اسی پہ اتفاق کرتا ہوں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟